السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آمینہ شنائی ٹی وی سے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا شنائی ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا میں کتنی شخصیات نے شہادت پائی، اور جن عظیم شخصیات نے شہادت پائی ان کا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ مزمل حسین طیفور نقشبندی مجدد کی خدمت میں۔ پیر صاحب کے مریدین اور چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کو شیئر لازمی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اصحاب ذی قدر، یہ ماہ محرم الحرام، یہ وہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قربانیوں کا ایک سلسلہ رواں اور دواں نظر آتا ہے۔ اگر یکم محرم سے دیکھ لیں تو حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ان کی شہادت، پھر اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ اس مہینے میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر میدان کرب و بلا میں جب نظر کی جائے تو اہل بیت اطہار اور اصحاب حسین کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 72 تن حضرت امام حسین سید الشہداء عالی مقام کی معیت میں شہید ہوئے ہیں، جنہیں مرتبہ شہادت حاصل ہوا ہے، میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا امام حسین سے تعلق کیا تھا۔ ویسے تو اہل بیت بھی ہیں اور اس میں اصحاب امام حسین بھی ہیں، لیکن یہاں پر رشتہ داری بتانا مقصود ہے کہ اہل بیت جو موجود تھے ان میں سے رشتہ داری آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے دوستو، اصحاب ذی قدر، گزارش یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کے اس سلسلے میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل کی ہے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل وہ ہستی ہیں جو حضرت امام حسین کے چچا زاد ہیں، اور آپ کی شہادت کوفے میں ہوئی ہے، کربلا معلیٰ کا میدان سجنے سے پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے 2 شہزادگان، جن میں سے ایک کا نام ابراہیم ہے اور دوسرے شہزادے کا نام محمد ہے، دونوں ان شہزادوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور وہ بھی کوفہ میں ہوئی ہیں، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ موجود تھے اس راہ میں جو کربلا کی طرف گامزن تھی، آپ تشریف لا رہے تھے، تو اس اثناء میں راستے میں جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی پاک شیر خدا کے 3 شہزادے جو امام حسین کے علاوہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اور چوتھے ایک شہزادے جن کا نام نامی تو جعفر ہے، لیکن ہم انہیں عباس علمبردار حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہستی کربلا میں تشریف لائی ہے اور پھر یہاں پر آ کر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت امام حسین کے چچا زاد کی شہادت، پھر چچا زاد کے صاحبزادوں کی شہادت،
پھر 3 بھائیوں کی شہادت جو والد کی طرف سے بھائی ہیں، پھر اس کے بعد جب کربلا کا باب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمبردار کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر جاؤں کہ یہ امام حسین کے بھائی ہیں، والدائیں تو 2 ہیں لیکن والد ایک ہے۔ حضرت عباس علمدار کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام البنین، زوجہ ہیں حضرت علی کی، ان سے یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں حضرت امام قاسم ہیں جو شہزادے ہیں حضرت امام حسن کے۔ امام حسن کے 4 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان اور ایک قاسم، یعنی حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے، لیکن 3 کا ذکر بہت کم ملتا ہے، چوتھے حضرت امام قاسم کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستو حضرت امام حسین کے جو شہزادے ہیں ان میں 3 شہزادے کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور حضرت علی اوسط۔ حضرت علی اکبر اور علی اصغر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو حضرت علی اوسط ہیں ان کا نام ہے امام سجاد زین العابدین۔ اور امام پاک کے ان شہزادوں میں سے علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، اور امام زین العابدین وہ ہیں جن سے آل حسینی قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو اس کے اندر اہل بیت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے 2 شہزادے حضرت اون اور حضرت محمد وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پر رشتوں کا ذکر کیا، ذرا شہادتوں کا بھی ذکر کرتا جاؤں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت سینے میں برچھا لگنے سے ہوئی، جو شہادت کی ابتدا ہے وہ بھی آپ کو ذرا شہادت کا بھی ذکر کرتا جاؤں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت سینے میں برچھا لگنے سے ہوئی ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی، 18 سال کے نوجوان تھے، ابھی داڑھی مبارک چہرے سے اگ رہی تھی، اور چہرہ کیا تھا میرے دوستوں؟ مانند آفتاب تھا۔ حضرت علی اکبر ناف تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے، پتہ یہ لگتا تھا علی اکبر میدان میں نہیں اترے، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں تشریف لے آئے ہیں۔ ان کی شہادت برچھا لگنے سے ہوئی۔ حضرت قاسم نے ڈھال کو آگے کیا تھا اور وہ ڈھال مس ہوئی تھی، اور ان کی شہادت کاندھے پر تلوار لگنے سے ہوئی تھی، جو امام حسن کے شہزادے ہیں۔ حضرت اون اور حضرت محمد جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، ان کی شہادت میرے دوستو تلواریں لگنے کی وجہ سے ہوئی، اور حضرت علی اصغر کی شہادت تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی، جو پیاس کی حالت میں ان کے گلے سے آر پار ہو گیا تھا اور اسی سے وہ شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح سے مسلم بن عقیل کی شہادت بھی تلواروں کے زخموں سے ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے خود امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گلے پر خنجر چلنے کی وجہ سے ہوئی تھی، گو کہ آپ کو 119 تیر اور 113 تلواروں کے زخم تھے، لیکن آپ کی شہادت خنجر سے ہوئی تھی۔ یہاں شہادتوں کا اور رشتہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتاتا جاؤں کہ کچھ ہستیاں وہ بھی تھیں کہ جنہوں نے رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن امام حسین پر اپنی جانیں نچھاور کی تھی۔ ان میں سر فہرست حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی نئی شادی ہوئی تھی میرے دوستوں، اور وہ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر وہب بن عبداللہ الکلبی، انہوں نے بھی شہادت پیش کی، اور پھر موصب بن یزید الریاحی نے بھی اپنی شہادت کو پیش کیا۔ یہاں فلسفہ کربلا کے حوالے سے یہ بیان کرتا جاؤں کہ یہ کربلا ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جب بھی دین پر آنچ آنے لگے تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو پیش کرو اور دین پر آنچ نہ آنے دو۔ آج وہ وقت ہے میرے دوستو کہ دین کا صرف دکھاوا نظر آتا ہے، نام نظر آتا ہے، حقیقت نظر نہیں آتی۔ اسلامی قانون کسی اسلامی ملک میں رائج نہیں ہے۔ یہ وقت ہے یزیدیت سے چھٹکارا پانے کا، یہ وقت ہے امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کا۔ اگر سارے مسلمان فلسفہ کربلا کو سمجھنے والے ہو جائیں
اور سب کے سب جو ہے وہ امام حسین کی تعلیمات سے استفادہ کرنے والے بن جائیں تو یقیناً پوری دنیا میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور آ سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ بلا شک و شبہ کربلا معلیٰ کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ کربلا کا دور ابھی چل رہا ہے۔ شروعات تو امام حسین سے ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی انتہا امام مہدی پر ہوگی۔ وہ امام مہدی جو ان قریب تشریف لانے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کربلا کے باب کو مکمل کر دیں گے۔ امام حسین نے شروعات کی تھی کربلا سے کہ دین پوری دنیا میں نافذ ہو جائے، اسلام پھیل بھی جائے اور اسلام نافذ بھی ہو جائے، اس کو ضابطۂ حیات بنا لیا جائے، اسلام کاروبار میں بھی ہو، اسلام دکانداری میں بھی ہو، اسلام گھر میں بھی ہو، اسلام رشتہ داری میں بھی نافذ ہو۔ یہ میرے دوستو مشن تھا امام حسین کا، اور اسی مشن کے لیے انہوں نے قربانی اپنی عطا فرمائی۔ اب میرے دوستو اس مشن کو مکمل کریں گے حضرت امام مہدی۔ جب وہ تشریف لے آئیں گے کربلا کا مشن مکمل ہو جائے گا، 12ویں اور آخری امام ہوں گے۔ جب کربلا کا مشن میرے دوستو مکمل ہو جائے گا، پھر پوری دنیا میں ایک دین اسلام ہوگا اور پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، کافر ایک بھی نہیں ہوگا، سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے میرے دوستو۔ تو امام حسین کی اگر حسینیت کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام حسین کی کربلائے معلیٰ کے کردار بنے، اور ہمیں چاہیے کہ امام حسین کی کربلائے معلیٰ کا کردار بنتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی دین کو نافذ کریں، اپنی اولاد کے معاملات بھی دین پر، اپنے گھر کے معاملات بھی دین پر، اپنے معاشرت اور معیشت اور کاروبار کے معاملات بھی دین پر، اور ملکوں کے قوموں کے نظام بھی دین پر۔ یہ مشن امام حسین ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ دین کو نافذ کر رہا ہے تو بلا شک و شبہ وہ امام حسین کے راستے پر ہے، اور ایسا شخص حسینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچا حسینی بنائے اور دین کا دورہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔